بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 5۔ وہ کون سا ہے؟ قاف اور کاف کے متعلق ہے۔ اقا اقا اک اقا اک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے مخارج کے بارے میں۔ تجوید کلاس میں اس سے پہلے آپ نے 4 مخارج کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اور وہ 4 مخارج کون سے ہیں ہم ایک دفعہ ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا مخرج نمبر 1، جوف دہن یعنی منہ کا خلا، جس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ایک الف، واو اور یا۔ جب یہ مدہ ہوتے ہیں تو ان کا مخرج جوف دہن ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حروف حلقی کے بارے میں۔ حروف حلقی جو ہیں وہ ہیں ٹوٹل 6، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ ان کو حروف حلقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا جو مخرج ہے وہ حلق سے یہ ادا ہوتے ہیں، اس بنیاد پر ہم ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے مخرج نمبر 5۔ وہ کون سا ہے؟ قاف اور کاف کے متعلق ہے۔ قاف اور کاف کو حروف لہاتیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب لہات کسے کہتے ہیں؟ پراپر اس کا مخرج سمجھنے سے پہلے آپ لہات کے بارے میں جان لیجئے۔ لہات کہا جاتا ہے، اگر آپ اپنا منہ پوری طرح کھولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے سامنے ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو آپ کو اپنے حلق میں نیچے کی طرف لٹکتا ہوا نظر آتا ہے، تو اسے عربی زبان کے اندر لہات کہا جاتا ہے، اور اردو میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسے کوا کہتے ہیں۔ تو اب اس کا مخرج سنیے گا۔ سب سے پہلے آپ قاف کا مخرج سنیے گا، لیکن مخرج سے پہلے ایک اور چیز بھی دیکھیے گا کہ قاف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ قاف کبھی بھی اپنے باریک نہیں کرنا، جب اس کے اوپر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش 2 زیر، کوئی بھی حالت ہو، یہ جو قاف ہے جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، آپ اسے کبھی بھی باریک نہ کریں۔ اگر آپ نے اس کو باریک پڑھا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ معانی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے قلبن کہا جاتا ہے دل کو، قلبن، اس میں قاف موٹا پڑھا گیا ہے، قلبن۔ لیکن اگر آپ اس کو باریک کر دیں قاف کو، آپ اسے کہیں کلبن، تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کتا، یعنی کہ معنی اتنے زیادہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے مخارج کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ قاف کہاں سے ادا ہو رہا ہے، ہماری زبان کہاں پہ لگ رہی ہے۔ ان کو قاف اور کاف کو لسانی حروف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے دانتوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ صرف زبان ہے جو اوپر تالو کے ساتھ لگتی ہے، جس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تو اس کا مخرج دیکھیے گا، مخرج کیا ہے کہ زبان کی جڑ جو ہے، زبان کی جڑ جب تالو کے ساتھ وہ جو لہات، جو گوشت کا جو ٹکڑا اوپر لٹک رہا ہوتا ہے، اس کے قریب جو نرم تالو ہے نا، وہاں سے آپ کی زبان کی جڑ لگتی ہے، جس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ قاف 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 قاف، جیسے اقا اقا اقا۔ اس کی آپ نے بار بار پریکٹس کرنی ہے۔ میں مخرج پھر اس کا دہرا دیتا ہوں۔ زبان کی جو جڑ ہے، زبان ہے یہ آپ کی پوری، اگر زبان ہے تو یہ زبان کی جڑ ہے جہاں سے زبان آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو اوپر گوشت کا ٹکڑا سا لٹک رہا ہوتا ہے، جسے لہات کہا جاتا ہے، اردو میں کوا کہا جاتا ہے، یہ زبان کا یہ حصہ یہاں پہ ٹچ کرتا ہے، یہاں اس نرم تالو کے ساتھ یہ لگے گا۔ اقا 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 اقا۔ یہ کسی بھی حال میں آپ نے اس کو باریک نہیں کرنا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم قرآن پاک کے کچھ الفاظ لیتے ہیں کہ جہاں پہ اس ہم قاف کی پریکٹس کریں گے۔ دیکھیے گا سب سے پہلے قتل قتل، لیکن اس میں ایک خیال رکھیے گا کہ بہت زیادہ مبالغہ نہ کر دیجیے گا، کیونکہ اس سے حرف جو ہے وہ ذرا بدصورت ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں قتل قتل، تو یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ بس آپ نے اس کو موٹا کرنا ہے، لیکن اس میں آپ نے بڑی متانت کے ساتھ اس کی خوبصورتی بھی برقرار رہے۔ قتل قتل۔ آگے دیکھیے گا، جیسے قریء قریء، قسم قسم، قرآن قرآن، اقرأ اقرأ۔ اب اس قاف کا خیال رکھیے گا، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم پڑھ دیتے ہیں اقرا، اقرا بھی اس میں اقرا نہیں ہے، یہ پھر دوسرا کاف بن جائے گا، جس کے بارے میں ہم اس کے بعد پڑھیں گے۔ تو کیسے آپ نے اس کو موٹا کرنا ہے؟ اقرا اقرأ اقرأ۔ آگے دیکھیے، جیسے قول قول،
قریبن قریبن قالوا قالوا اور آگے قل قل. یہ سورۃ الاخلاص کے اندر پہلا لفظ ہے قل. اس کا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو آپ موٹا پڑھیں قاف کو, اور اگر آپ اس کو باریک کریں گے تو اس سے بھی معنی تبدیل ہوتا ہے. قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے, لیکن اگر آپ باریک کریں گے تو یہ بن جائے گا کل, جس کا مطلب ہوتا ہے کھائیے. تو معنی کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں, اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے, اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ اس حرف کو باریک نہ ہونے دیں. قل قل. تو یہ ہے قاف. امید ہے قاف کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ, کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور ہو گیا ہوگا. اب دیکھیے اس قاف کے اندر جو آپ نے سب سے زیادہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی زبان سے ریاضت کرنی ہے, بہت زیادہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پہلے دن ہی کیا ہے کہ کوشش کریں اور یہ ٹھیک ہو جائے. آپ نے پڑھ لیا کہ اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر نرم تالو سے لگتی ہے, یہ پڑھ لیا ہے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا, اس سے ہرگز ٹھیک نہیں ہوگا. یہ اس کا صرف 5% کردار ہوتا ہے کسی بھی حرف کی درست ادائیگی میں, کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ زبان کہاں پہ لگانی ہے. باقی جو 95% ہے وہ ہے آپ کی پریکٹس, بار بار کی پریکٹس جو ہے وہ حرف کے اندر نکھار لے کر آتی ہے. جیسے میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں, جیسے مدرسے کا کوئی طالب علم ہوتا ہے جس کی ایج ہوتی ہے 7 سال 8 سال 10 سال, اگر آپ اس سے پوچھیں کہ قاف کا مخرج بتاؤ تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتا سکے گا کہ زبان کی جڑ جو ہے وہ جب اوپر نرم تالو سے لگے تو قاف, یہ وہ نہیں بتا پائے گا. شاید کچھ بتا بھی لے, لیکن اگر آپ اسے کہیں گے کہ آپ قاف کو ادا کر کے دکھاؤ تو وہ ایسے قاف بہترین ادا کرے گا کہ 100% وہ قاف ٹھیک ادا کرے گا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی زبان کی ریاضت اتنی ہوتی ہے اس کے اوپر کہ حرف جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ادا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے بھی مخرج آپ نے پڑھ لیا ہے, لیکن اب جو دوسرا کام ہے جو 95% آپ کی جہاں پہ محنت لگنی ہے وہ ہے ریاضت, وہ ہے مشق, بار بار کی کوشش. اٹھتے بیٹھتے آپ نے قاف کو موٹا پڑھنے کی پوری کوشش, بلکہ لیٹ کر اگر آپ اس کی پریکٹس کریں گے قاف کی تو قاف جلدی ادا ہو جاتا ہے. چلیں جی, اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کاف کے بارے میں. یہ تو قاف پڑھ لیا. اب آگے جو مخرج یہی ہے, مخرج نمبر 5 ہے, لیکن اس کا جو دوسرا حرف تھا وہ ہے کاف. کچھ لوگ اس کاف کو کیاف پڑھ دیتے ہیں. کیاف نہیں ہے بلکہ یہ کاف ہے, کاف. اور اس کے اور دوسرے قاف میں فرق یہ ہے کہ وہ قاف موٹا پڑھا جاتا ہے, یہ کاف بہت باریک پڑھا جاتا ہے. اگر آپ اس کو موٹا کریں گے تو یہ دوسرے حرف کے اندر چینج ہو جاتا ہے, جس سے معنی کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. تو اس کاف کا مخرج کیا ہے یہ سن لیجئے گا کہ زبان کی جو جڑ ہے وہ تالو کا جو سخت حصہ ہے وہاں سے وہ لگتی ہے, تو یہ حرف ادا ہوتا ہے کاف. اب بولیے گا ذرا, حمزہ زبر کاف, اک اک اک. اور اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا, وہ جو موٹا پڑھا جاتا ہے اس کو ایک دفعہ ادا کریں, اقو. وہ زبان نیچے رہتی ہے, زبان کی جڑ نیچے رہتی ہے, نرم تالو کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے. لیکن جب آپ کہیں گے اک تو یہ کیا ہے کہ آپ کی جو حصہ ہے زبان کی جڑ کا وہ اوپر سخت تالو کی طرف آتا ہے. اب 2-3 دفعہ اگر اس کو بولیں گے اس طرح تو آپ کو دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. اقو اقو اک اقو اک اقو اک. تو کاف آپ نے باریک رکھنا ہے. اب ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. دیکھیے گا, سب سے پہلے کاف زبر کا, کاف زیر کی, کا پیش کو, کا کی کو, اور آگے اک اک اک. اور قرآن پاک سے اس کی مثالیں دیکھیے گا, جیسے کتابن کتابن کی کتابن. اور اسی طرح آگے کریمن کریمن, کسب کسب, کتبن کتبن, کیف کیف, کفر کفر. تو کاف کی ادائیگی ویسے بنسبت قاف کے بہت آسان ہے, یہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں. آخر میں پھر آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پوری کوشش کیجیے گا اپنی زبان سے, اب زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکتی ہے آپ پریکٹس کیجیے گا. اور اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں, ہو سکتا ہے ایک دفعہ آپ ادا کریں آپ سے درست ادا ہو جائے,
جیسے ایک دفعہ آپ استاد کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ ایک دفعہ قوف اپنے موٹا کر لیا، ٹھیک ہے موٹا بھی ہو گیا، لیکن اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور ایک روانی کے ساتھ آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو حروف جو ہیں وہ موٹے پتلے جیسا ان کو ادا کرنا چاہیے ویسے ان کا حق پوری طرح ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ کو کچھ ایسی ویڈیوز بھی ملیں گی لوگوں نے بنا رکھی ہیں کہ آپ یہ سبق سن لیں تو آپ قرآن پاک کے سب مخارج ٹھیک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک بھی اپنا پورا ٹائم لیتا ہے، پورا وقت لیتا ہے۔ جیسے MBBS کی ڈگری ہے، وہ کوئی کہے کہ 2 مہینے میں کر لو تو آپ اس پہ ہنسیں گے، اسی طرح یہ قرآن پاک اس پر بھی آپ کی پوری محنت ہے اور پورا ٹائم آپ سے لے گا، 1-2 دن میں ہرگز ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ نے اس چیز سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔